کہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہم انتظار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اب اس سلسلے سے بہرحال جو ہے نا سرپرست اعلیٰ مجمع علماء خطبہ حیدرآباد دکن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی فرشتہ ثاقب اللہ سے تاثرات کو چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات سپریم کورٹ تک جانا چاہتے ہیں، میں آپ حضرات کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، وہ مہاراشٹر ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے الحمدللہ، اور آج ہی آیا ہے، اور انہوں نے دیکھیے یہی کورٹوں میں فرق ہے، عدالتوں کے فیصلے سنیے آپ، وہاں کرناٹک ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا حجاب کے خلاف، اور آج ہی مہاراشٹر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے حجاب کی تائید میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سپریم کورٹ سے تو بعد میں آئے گا، اور اس نے کہا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا، یہ بچیاں اگر تعلیم حاصل کرنے جانا چاہتی اسکارف پہن کے اور اپنا کیا نام ہے گون پہن کے جانا چاہتی ہے، ان کو پوری آزادی ہے، سبحان اللہ، بہت وہ اپنا حجاب پہن کر جائیں اور تعلیم حاصل کرے، اور انہیں کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ کرناٹک میں پابندی ہے، مہاراشٹر میں کورٹ اجازت دے رہی ہے، یہی تو فیصلے ہیں قبلہ، سبحان اللہ، یہی تو اسٹیٹس کے فیصلے ہیں۔ کم سے کم کرناٹک ہائی کورٹ کو اب ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ کسی کے دباؤ میں تو فیصلہ نہیں آ رہا ہے۔ یہاں جو فیصلہ آیا ہے یا تو یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ، کوئی ہے ہمت کہنے والا؟ غلط ہے، یہ کہیے ہمت سے مہاراشٹر کے کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، کہیں گے تو پھر کورٹ کی اپماننا ہوگی، کورٹ کی بے حرمتی ہوگی۔ ہم جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہمیں احترام کرنا چاہیے، تو پھر اس کا بھی تو احترام کریے نا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مہاراشٹر ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی تو احترام کریں گے آپ، تو یہ اب آپس میں کورٹ دیکھیں بھائی، اندر میں شیروانی کورٹ شیروانی دیکھتے رہیں کیا کرنا ہے۔ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، مہاراشٹر ہائی کورٹ کا فیصلہ خیر مقدم کرتے ہیں ہم، کہ جہاں پر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو، ہمارے بنیادی حق کو مانا گیا ہے، اور ہماری بچیاں یہ حجاب پہن کر اسکول جا سکتی ہیں، کالج جا سکتی ہیں، یونیورسٹیز جا سکتی ہیں۔ حجاب نہ قید ہے، نہ بند ہے، نہ پابندی ہے، حجاب آزادی کا نام ہے، عورت کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا نے کہا ہے ابھی کہ بہرحال وہ بھی ہائی کورٹ ہے، یہ بھی ہائی کورٹ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کسی نے بہرحال جو ہے ہندوستان کے تمام آئین نامے کو اپنی نگاہوں میں رکھا ہے، تو بہرحال میں جو ہے یہ کہنا اور ایک بات، ایک جملہ آخری کر کے کیونکہ کافی طولانی بھی ہو گئی ہماری بحث، قبلہ حجاب کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے گا، حجاب عورت اپنی خوشی سے کرتی ہے، کوئی اس پر زبردستی نہیں کرتا۔ اگر یہ ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے کہ ہم زبردستی عورتوں سے حجاب کرواتے ہیں، تو ہم زبردستی کوئی عبادت کرواتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ہاں لا اکراہ فی الدین ہے۔ اگر کرناٹک ہائی کورٹ میں بیٹھ کر وہ 3 جج کی بینچ میں، جس میں ایک معظمہ خاتون شامل تھیں، انہوں نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ان کی آزادی ہے، وہ حجاب نہ کریں، ان کا اختیار ہے، لکم دینکم ولی دین، آپ کو اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، مگر جو حجاب کرنے والی ہیں اسے بھی آپ حجاب سے نہیں روک سکتے، اس کو حجاب پہنیں گی، اپنا تعلیم بھی حاصل کرے گی، اور آپ کے فنڈامنٹل اس کے جو رائٹس ہیں، جو سمویدھان نے، ہمارے آئین نے، ہمارے کانسٹیٹیوشن نے اسے دیے ہیں، ہم اس پر پابند رہیں گے۔ آج میڈیا، اب آپ دیکھیے کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو میڈیا بڑے زور و شور سے اٹھا رہا ہے، بمبئی ہائی کورٹ، مہاراشٹر ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو میڈیا کیوں شانت بیٹھا ہے، میڈیا کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ میڈیا کو یہ بھی بولنا چاہیے۔ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں قبلہ، ہمارے ناظرین دیکھ لیں، اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہواؤں میں نہیں کر رہے ہیں ہم بات، ہم اپنی بات کی سند رکھتے ہیں۔ آپ چاہیے تو میں وہ سند بھیج دوں، ابھی جو فیصلہ آیا ہے مہاراشٹر ہائی کورٹ کا، ہم یقیناً انشاءاللہ المستعان یہ بات واضح کر دیں۔ سرکار دیکھیے، سب سے اہم چیز ہے، اگر ہم یہاں بیٹھ کر آج ساری باتیں کر رہے ہیں تو ہم آزادی خیال کے ساتھ بات کریں، ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ کیا میڈیا اتنی ہمت کرے گا؟ نہیں کرے گا میڈیا اتنی ہمت، کیوں؟ کیونکہ دباؤ میں ہے میڈیا۔ بالکل، کس کے دباؤ میں ہے یہ لوگ جانے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ ہندوستان ہے آغا، جتنا ہندوستانی ذہین ہوتا ہے نا، اتنا کوئی ملک والا ذہین نہیں ہوتا۔ جی قبلہ، اور ایک بات یہ ہے کہ حجاب کے سلسلے میں ہماری ہندو بہنیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جتنے سیکولر مائنڈ ہے، آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پہ، کئی نیوز چینلوں پہ وہ لوگ خود آ کے بیان دے رہے ہیں ان کے فیور میں کہ آپ کی زبردستی ان پہ نہیں چلے گی، ورنہ ہم پہن کے آئیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جو گلدستہ ہے، یہ آباد و شاد رہے، بس میڈیا کے شر سے محفوظ رہے، سیاست کے سیاستدانوں سے محفوظ رہے۔ جب تک ہم دعا کرتے تھے نا شر اشرار شر شیاطین، اب کہیں گے شر میڈیا شر ای وی ایم سے، شر میڈیا سے محفوظ رہے۔ بہرحال آغا
دیکھیے انشاءاللہ المستعان میں ایک بات آخر کلام میں یہ بات کہہ دوں، اب سب کے پاس جائیں گے تو وقت لگے گا. علماء کا احترام کیجیے، بالکل بالکل، افاضل کا احترام کیجیے، ذاکرین کا احترام کیجیے، خطبہ کا احترام کیجیے گا. یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم حیدرآباد شہر میں اتنے علماء، اتنے ذاکرین، اتنے خطبہ رکھتے ہیں. وہ اور ہے بیچارے جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر علماء کی برائی کرتے ہیں. علماء تو علماء ہیں، ذاکرین ہیں، آپ ان کی احترام کیجئے. ان کی بے عزتی آپ کو کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اگر کوئی شکایت بھی ہے آپ جائیے پرسنلی ان سے ملیے، ان سے مل کر پرسنلی ان سے بات کیجئے. لیکن آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے، کچھ دن پہلے بارگاہ حضرت عباس علیہ السلام بڑی بارگاہ میں، جہاں پر ہمارے ذاکرین کو، ہمارے علماء کو بعض لوگوں نے ذرا سا ان کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کیا ہے، وہ غلط ہوا ہے. نہیں خیر نہیں کہیں گے، بہرحال ان کا کوئی انٹینشن نہیں رہا ہوگا، مگر غیر ارادی طور پر ہی صحیح اگر کچھ ہوا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو امامے والے ہیں، جو صاحب امامہ ہیں، افاضل ہیں، علماء ہیں، ذاکرین ہیں، خطبہ، ہمارے شہر کی بڑی ہستی ہے، بزرگ ہستی ہے. مولانا حیدر زیدی صاحب قبلہ آفتاب دکن علامہ اختر زیدی قبلہ کے جانشین ہیں، جانشین آفتاب دکن کہتے ہیں. اور مولانا حیدر آغا صاحب قبلہ جانشین رضا آغا صاحب قبلہ سرکار سلطان العلماء ہے. مولوی لقمان تھے اور دیگر مولانا ظفریاب صاحب قبلہ تھے، دیگر بزرگان موجود تھے. ان کا بھی ہم سے جو بات چیت ہوئی ہے وہ بہت خوش نہیں تھے. جو کچھ بھی وہاں پر ہوا وہ ناخوشی کا اظہار کر رہے تھے. لیکن بہرحال ہم عوام سے، آپ سے گزارش کر رہے ہیں مومنین، یہ ہماری دل سے بات سن لیجئے گا. آپ اپنے قوم کے علماء، ذاکرین، خطبہ، اہل علم، افاضل، امامے والوں کا احترام کیجئے گا. ان لوگوں کے چکر میں مت جائیے گا جو علماء کی توہین کر رہے ہیں. ان کے شر سے بچیے گا، ان کے بیانات سے بچیے گا، بلکہ ان کے بیانات کے آپ مذمت کیجئے گا. علماء کا احترام کیجئے. اگر آپ کو شکایت ہے آپ جائیے علماء کے پاس، ان سے بات کیجئے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کا سوشل میڈیا پر مذاق اڑایا جائے، ان کا سوشل میڈیا پر آ کر ان کے بارے میں رقیق الفاظ کا استعمال کیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ ہماری خواہش ہے کہ یہ شہر جہاں پر الحمدللہ ایک مرتبہ کہیں بات ہوئی تو یہ 2 لفظ کا استعمال ہو، تو میں نے کہا نہیں، اس میں اور الفاظ کا استعمال کیا. شہر ولا ہے، شہر عزا ہے، نہیں، شہر علم ہے، شہر علماء ہے، شہر متقین ہے، شہر عابدین ہے، شہر شفا ہے، شہر عزا ہے. تو یہ ہمارا شہر بہت عظیم شہر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم شہر حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا نام کبھی نہیں بدلے گا انشاءاللہ. جیسے کہ اہل آباد کا نام بدلنے کی کوشش کی گئی اور کوشش ہو رہی ہے، بدل بھی گیا، لیکن ہم حیدرآباد کا نام کبھی بدلنے نہیں دیں گے. حیدرآباد تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ. دیکھا ناظرین، آپ نے بہرحال یہ تو علماء کی بات ہو رہی، لیکن دین اسلام نے کہا ہے حرمت المؤمن افضل من حرمت الکعبہ، یعنی ایک مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے. تو علماء سے جائے. لیکن بہرحال آپ نے غور کیا کہ جہاں حیدرآباد میں خدا نخواستہ نہیں کرے کہ ہر فرد اس طرح سے نہیں، ہم نے دیکھے ہیں کئی افراد ایسے ہیں جو علماء کا علم دوست ہیں، عالم دوست ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں. لیکن بعض شر پسند انسان کہ جن کو بولنے کا انداز نہیں ہے، جن کے پاس الفاظ نہیں ہے، کہ جن کو بولنے کی طاقت نہیں ہے، بس بیٹھے ہیں وقت گزارنے کے لیے، بس یہ کہنا ہے کہ علماء کی کس طرح سے توہین کی جائے، علماء کو کس طرح سے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے. ارے تم کیا ذلیل کرو گے؟ جسے اللہ عزت دیتا ہے ساری کائنات جٹ جائے پھر بھی وہ ذلیل نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے لاکھ لوگ بیٹھ کے سبحان اللہ واہ واہ ان کی کرتے رہیں، تب بھی ان کی عزت ہونے والی نہیں ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اس طرح ڈھالو کہ تم اپنے قوم کے رہبر، اپنے قوم کے رہنما سے وفاداری کرو اور ان کی بات پر عمل کر کے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرو. لہٰذا ہم اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں اور آپ تمام سے اپیل کرتے ہیں، جیسے سرپرست اعلیٰ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی فرشت صاحب قبلہ نے کہا ہے کہ بعض افراد بہرحال تھوڑا سا جو ہے آگے پیچھے ہٹنے میں علماء کی بے حرمتی ہو گئی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں پر بھی علماء یا پھر علم دوست، عالم دوست یا پھر خود متقی پرہیزگار مومن ہو، ایک دوسرے کا احترام کریں اور ان کے ساتھ اس طرح سے رہیں کہ بہرحال پھر بولنے کا موقع نہ دیا جائے. تب تک کے لیے انشاءاللہ جس طرح سے ابھی تک اپنی خاص دعا میں یاد رکھا ہے ویسے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا